رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لا يعدم صبور الظفر وان طال به الزمان۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی یعنی اللہ کا بنایا ہوا انسانوں کے لیے نظام اور سسٹم، بالخصوص آج کی وہ عظیم تاریخ کہ جس میں امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت، اس کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد کے ولادت کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ تقوی جہاں پہ اللہ کے سسٹم پہ عمل کرنے کا نام ہے، وہیں مولائے کائنات کی سیرت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ مولائے کائنات، ائمہ اطہار، انبیاء کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں۔ یہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اللہ سے قریب ہوں اور کس طریقے سے اللہ سے نزدیک ہوں۔ در واقع یہ چیز کلیئر ہے کہ اہل بیت کا اور ہمارا رشتہ، اصل جو رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے، وہ عمل کا رشتہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نااہل ہونے کی بنیاد پہ انبیاء نے اپنے لڑکوں کو ترک کیا، رسول نے اپنے چچا کو ترک کیا۔ ساری چیزیں بہت واضح ہیں، ایک دم کلیئر ہے، سب کو معلوم ہے۔ حالانکہ نسلی اعتبار سے رشتہ تھا، جسے ہم لوگ رشتہ داری کہتے ہیں، وہ تھی، لیکن اہداف و مقاصد الگ تھے۔ مگر دوسری طرف سے اگر اہداف و مقاصد ایک ہیں تو رسول کا وہ جملہ بھی ہمارے درمیان میں ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ تو اصل رشتہ ہمارے اور اہل بیت کے بیچ کا عمل کا رشتہ ہے۔ یہ جو عمل کا رشتہ کہ جو ہم کو اہل بیت سے اور ہمارے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے جوڑتا ہے، یہی نظام پروردگار اور تقوی الہی ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کی روش اگر اہل بیت کے زندگی گزارنے کی روش سے مل رہی ہے تو ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، دیکھنے والے، خوشبو کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم خوشبو ہیں۔ جب انسان گزرتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے خوشبو لگائی ہے، لکھ کے تھوڑی لگاتا ہے کہ ہم خوشبو لگا کے آئے۔ ایسا دیکھا ہے کسی کو؟ جب انسان گزرتا ہے اور بعض خوشبوئیں تو پہچانی ہوئی ہوتی ہیں تو آدمی سونگھنے والا بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں خوشبو لگائے ہوئے۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اہل بیت کی محبت کائنات کی بہترین خوشبو، اتنی اچھی خوشبو ہے کہ جب وہ محبت کسی کے دل میں ہوتی ہے، محبت کا تقاضا ہے عمل، جب وہ محبت کسی کے دل میں ہوتی ہے تو اس کے عمل کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ لہٰذا تقوی الہی یعنی اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ کہ خود یہ طے ہو کہ سیرت ہے کیا۔ یہ پوری ایک تفصیلی گفتگو ہے جس پہ مختلف پہلو پہ گفتگو ہو بھی چکی ہے، لیکن بات آئی تو بہت ایک آدھ دو جملوں میں ہم اس بات کو پیش کر دیں۔ بعض اوقات اہل بیت کی جو حالات زندگی ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدھ واقعے کو لے کے اس پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ سیرت نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور دو واقعے کی بنیاد پہ سیرت نہیں طے ہوتی ہے، بلکہ واقعے کے اندر جا کے اس کو انالائز کرنا، تحلیل کرنا، کیوں ہوا، کن حالات میں ہوا، کیسے ہوا، کیا اسباب تھے۔ ورنہ وہ ہم نے جب یہ بات پیش کی ہے تو آپ کے سامنے وہ مثال بھی دی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ تم اپنے وضو کے طریقے کو بدل کے غیروں کی طرح وضو کرو، تو اگر ایک واقعہ اور ایک قول کی بنیاد پہ انسان عمل کرے گا تو پھر بہت کچھ بدل جائے گا۔ لیکن جب انالائز کریں گے، تحلیل کریں گے تو اس کا ریزن معلوم ہوگا کہ وہ حکم اس موقع کے لیے، اس شخص کے لیے مخصوص تھا۔ لہٰذا تاریخ میں انالائز کر کے، تحلیل کر کے تب سیرت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ سیرت کو اپنے زندگی میں کس جگہ اور کہاں پہ ہم کو اپنانا ہے یہ جاننا اہم ہے۔ در واقع اسی کا نام تقوی ہے۔ اگر ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پہچاننے اور اس کو عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گویا ہم نے تقوی الہی کو اختیار کر لیا، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 12 امام ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم اثنا عشری، 12 اماموں کے ماننے والے، اور یہ افتخار، بہت سے لوگ اس سلسلے کے آخر تک نہیں پہنچ پائے، کچھ چھٹے مرحلے پہ، کچھ 7ویں پہ، کچھ کہاں اس طرح رکتے گئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا عطیہ ہے ہم کو کہ ہم نے آخری امام تک جو ہے اپنے عقیدے کو اور ایمان کو کنٹینیو کیا۔ تو یہ اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والے در واقع امام یعنی آگے چلنے والا، اور اس کو فالو کرنا یعنی پیچھے چلنے والا۔ تو جب ہم تقوی الہی پہ عمل کریں گے تو یہ وہ راستہ ہوگا جو ہمارے امام کا راستہ ہے، اور پھر صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے فالوور ہیں، مامون ہیں ان کے۔ امام اور ماموم کا رشتہ یہ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، لیکن عمل طے کرتا ہے کہ یہ ماموم اپنے امام کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی یہ جو نماز ہوتی ہے، البتہ وہ معنی ہے، اس معنی میں فرق ہے، بہت وسیع معنی ہے، وہ مطلقاً ہے، اور یہ ایک نماز کے لیے پیش نماز پڑھا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا پیش نماز امام، نماز پڑھنے والے ماموم ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ پیش نماز سے الگ کر رہا ہے، دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نماز پڑھنے والوں میں کتنے ہیں کہ جو اس امام کے ماموم ہیں، اور کون ہے کہ جو اس امام کے ماموم نہیں ہیں۔ تو ایک نماز کے لیے عمل بتاتا ہے، یہ تو پوری زندگی کی بات ہے۔ لہذا اس عظیم تاریخ میں تقوی الہی کو اپنا کے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے۔ اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کہ جس میں آپ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعدم الصبور الظفر ان طال بہ الزمان، صبر کرنے والا کبھی کامیابی سے محروم نہیں ہوتا اگرچہ وقت کتنا ہی طولانی کیوں نہ ہو جائے۔ کامیابی کی گارنٹی یہ مولا کائنات صبر کرنے والے سے متعلق گارنٹی لے رہے ہیں۔ سب سے جو ایک دم کلیئر اور پہلا مفہوم جو اس قول کا ہے مولا کے، کہ ٹائم کتنا ہی لگے، البتہ اس ٹائم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیر کتنی ہو،
کیونکہ دیر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کی جو اپنے وقت سے لیٹ ہو جائے، لیکن ٹائم زیادہ لگنا ہمیشہ دیر نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کا صحیح وقت ہی جو ہے وہ زیادہ ٹائم کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثلا نماز ظہرین کے بعد نماز مغربین ہم لوگ شام میں پڑھیں گے 7 بجے کے آس پاس، یہ نہیں کہیں گے کہ دیر کر دی، نہیں، دیر نہیں کی، اس کا وقت ہی وہ ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس وقت کے آنے میں، تو وقت سے لیٹ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم اس طریقے تصور کرتے ہیں کہ نہیں تھوڑا دیر ہوگا لیکن صحیح ہوگی، ایسا نہیں، دیر نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز ایک دم حساب و کتاب کے ساتھ فٹ ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ غلطی ہو گئی، بھول گئے، استغفر اللہ، نہیں، ہر چیز ایک دم وقت کے حساب سے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں اس کو لیٹ کر دیں، وہ ٹائم کے بڑھنے کا سبب بن جائیں، اس لیے وہ دیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ دیر اپنے وقت سے نہیں ہے، وقت طولانی لگ رہا ہے، چونکہ ہم نے جو کام کیا اس کے حساب سے وہ وقت وہی معین ہوا۔ لہذا پہلی گارنٹی ہے کہ اگر انسان صبر کرتا ہے تو کامیابی حتماً ہے، وقت کتنا بھی لگے لیکن کامیابی اس سے دور یعنی الگ نہیں ہو سکتی ہے، کامیابی اس کو حتماً ملے گی ہی ملے گی۔ لہٰذا صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا، کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ یہاں پہ مولا کائنات نے یہ بات ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ کامیابی اور صبر یہ 2 ایسے دوست ہیں کہ جن کا ہمیشہ کا ساتھ ہے، گزری ہوئی تاریخ میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، پوری تاریخ کا ہم لوگ جائزہ لے لیں، اور اسی طریقے سے آنے والے وقت میں بھی ہمیشہ یہ لوگ ساتھ رہیں گے۔ یہ ایسا نقطہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی پرسنل لائف میں بھی ہے اور سوشل لائف میں بھی۔ انسان اپنی شخصی زندگی میں بھی دیکھے گا تو یہ چیزیں پیش آئیں گی، اور اجتماعی زندگی میں بھی ان چیزوں کو دیکھے گا۔ صبر کہتے کس کو؟ در واقع جب انسان کسی ہدف یا مقصد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں، ان مشکلات کو برداشت کر کے استقامت کے ساتھ اس ہدف کے لیے آگے بڑھنا، اس کا نام ہے صبر۔ اسی لیے صبر کو استقامت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت سامنے کی چیزیں ہر آدمی دوچار ہوتا ہے، اور یہ آسان مثال ہے عام زمانے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنی فیملی اور بال بچوں کے لیے کچھ پیسے کمائے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کاروبار۔ تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے بیٹھے ہو جائے، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، مشکلات سامنے آتی ہیں، کبھی کھانا وقت سے لیٹ ہوتا ہے، کبھی یہ مشکل، کبھی وہ مشکل۔ تو کیا انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم مشکلات نہیں برداشت کریں گے، پیسہ آنا ہوا ہے نہ آنا ہونا ہے، ایسا کہتا نہیں کہتا؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ مشکل برداشت کرنی پڑے گی، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ تو یہی جو یہ مشکل برداشت، اس کا ہدف ہے رزق کا کمانا، رزق حلال کا۔ اس رزق حلال، البتہ جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ مثلا جو ہے وہ بغیر مشکل کے نہیں، بس یہ ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے اس موضوع کی نہیں ہے یہاں پہ۔ موضوع مشکل وہاں بھی ہے، مشکل یہاں بھی ہے، ان کو بھی، لیکن بہرحال رزق حلال کمانا انسان کا مقصد ہے۔ اس رزق حلال کو کمانے کے لیے جو راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں، ان مشکلات کو برداشت کرتا ہے تاکہ اپنے اس مقصد تک پہنچ جائے، اسی کا نام صبر ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے جو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ قائم و دائم رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے اس مقصد کو لے کے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اسی لیے صبر اور استقامت کو ہمیشہ ساتھ دیکھا گیا ہے۔ لہذا صبر یعنی انسان کے مقصد تک پہنچنے کے درمیان میں جو موانع اور رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کے مقابلے میں استقامت، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا۔ جو طولانی راستہ ہوتا ہے، اس طولانی راستے پہ بعض اوقات راستہ لمبا ہوتا ہے تو انسان صبر نہیں کر پاتا ہے۔ استقامت اسی کا نام ہے کہ انسان وہاں پہ مضبوطی سے کھڑا رہے، ہدف تک پہنچنے کے لیے مضبوطی سے گامزن رہے۔ استقامت صبر یعنی جو مشکلات، درد، رنج، مشکل، پریشانیاں بیچ میں آتی ہیں،
کہ جو انسان کے کام کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کے مقابلے میں برداشت کر کے کھڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر و استقامت۔ کیونکہ دنیا کا مزاج یہ ہے، دنیا کا نیچر یہ ہے کہ بغیر مشکل کے، بغیر پریشانی کے اس کو نتیجہ نہیں مل پاتا ہے۔ مثال ہے نا، مشہور کہا جاتا ہے کہ پھول بھی کانٹوں کے بیچ میں ہوتا ہے، خاص کر کے گلاب جانتے ہوں گے آپ کی، اس کے اطراف میں کانٹے ہوتے ہیں، تو ہم کو ان کانٹوں سے بچنا ہے، اور بالفرض اگر لگ بھی جائے انگلی میں تو اس کو برداشت کرنا ہے، اگر وہ گلاب چاہیے تو۔ شہد کتنی بہترین غذا ہے، فائدہ بھی ہے، لذیذ بھی ہے، سب کچھ، لیکن جو مکھی کی ڈنک ہے وہ راستے میں ہے، بغیر اس ڈنک کے انسان شہد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہر آسانی کے بیچ میں مشکلات ہیں، اور درواقع انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ ایک یوں کہا جائے کہ مولا کائنات ہم کو زندگی میں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں کامیابی کا راز بتا رہے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم کو کسی بھی لائن میں آگے بڑھنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو ہم کو صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج کی یہ عظیم تاریخ، کہ جس تاریخ کا تعلق اس ذات سے ہے کہ جو دنیا کا عظیم ترین صابر انسان تھا، جس کے صبر کی مثال نہیں ملتی، جس کے استقامت کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم صبر و استقامت کو مولا کائنات سے سیکھیں۔ کس کس راہ میں کیسے کیسے امام علی علیہ السلام نے صبر کیا، کیسے کیسے امام علی علیہ السلام نے استقامت سے کام لیا، اور کس طریقے سے اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھے۔ عربی میں بھی بہت مشہور محاورہ ہے، من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا صبر اور استقامت میں کامیابی جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں، در واقع یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا جز ہے، ہماری پریکٹیکل لائف کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ان سب سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے بھی اس طرف بہت واضح اشارہ کیا ہے۔ جناب یوسف کا پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جب اپنے باپ سے جدا ہوئے، پھر اس کے بعد وہ مسائل و مشکلات کو برداشت کیا، کتنا صبر کیا، کتنی، اور پھر اس کے بعد آخر میں جب بھائی ملے اور سارے پردے ہٹ گئے اور راز پہ سے پردے اڑ گئے، تو اس وقت یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، اس وقت آپ فرماتے ہیں انا یوسف و ھذا اخی، ہم یوسف ہیں، میں یوسف ہوں اور یہ ہمارے بھائی ہیں، جو بھائی کو انہوں نے اپنے پاس اس سے پہلے روک لیا تھا، بنیامین، خود قرآن مجید نے نام نہیں لیا۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی اللہ کے تقوی کو اختیار کرے اور صبر کرے، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ قانون پروردگار بتایا ہے جناب یوسف نے، یا قرآن مجید نے قانون پروردگار بتایا کہ جو بھی تقوی الہی کو اختیار کرے، یعنی اللہ کے نظام و سسٹم پہ عمل کرے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے، جو راستے میں موانع ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، ان چیزوں پہ صبر کرے، تو اللہ محسنین، احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والے، اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ جو بھی اس کا اجر ہے اللہ اس کو اس کا اجر پہنچاتا ہے، دیتا ہے، جس چیز کا بھی وہ مستحق ہے وہ دیتا ہے۔ اور یہ کہنے کی بات ہے کہ جس چیز کا مستحق ہے دیتا ہے، یقیناً اللہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی چیزوں میں سے مولا کائنات کا ایک بہت ہی مختصر قول جو اسی مفہوم پہ ہے، دوسری جگہ اور روایات میں آیا ہے، الصبر مفتاح الظفر، صبر کامیابی کی کنجی، چابی، بغیر چابی کے تالا کھلتا ہے؟ نہیں کھل سکتا۔ کامیابی کا تالا اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک انسان صبر نہ کرے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں جو لوگ گزرے ہیں، انہوں نے چاہے وہ ٹیکنیکل اعتبار سے کام کیا ہو، پولیٹیکل اعتبار سے، سوشل اعتبار سے، جہاں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں،
صبر و استقامت کے ذریعے سے کامیاب ہوئے ہیں، بغیر صبر و استقامت کے کامیاب نہیں۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ جہاں پہ ہم جب کسی چیز میں قدم بڑھاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہم کو مل جائے، نہیں ہو سکتا ہے، شارٹ کٹ میں مشکلات ہیں۔ البتہ وہاں بھی انسان کو جب مشکلات ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی پہلے کبھی بعد میں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم پہلے والی نہ دیکھیں، پھر مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، لیکن مشکلات وہاں بھی ہیں۔ لیکن اگر انسان صبر کرے اور استقامت سے کام لے تو یہ جو نتیجہ صحیح راستے کا نتیجہ ہے اور جو صبر و استقامت کا نتیجہ ہے، یہ پائیدار بھی ہے، بہترین بھی ہے، اور اللہ کا پسندیدہ بھی ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا راستہ بھی یہی ہے۔ لہذا اگر صبر و استقامت سے انسان کام لیتا ہے تو انسان کامیابی کی طرف آگے بڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والماصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین مناسبت جو خود آج کی تاریخ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت با سعادت کی تاریخ ہے، آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت ایک بار پھر ہم عرض کرتے ہیں۔ مولا کا ایک بہت بڑا درس کہ جو آپ نے بہت نازک موقع پہ بیان کیا، مولا کی جو ظاہری خلافت تھی شروع ہونے کے بعد جب بہت ساری پولیٹکس سامنے آئی اور اس نے دین کو اور حالات کو لوگوں کے سامنے بدل کے پیش کیا، تو وہ لوگ کہ جن کے یہاں بہت زیادہ حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی وہ دھوکہ کھا گئے، لیکن تھوڑی بہت اتنی جن میں سمجھ تھی کہ وہ خدا کے مولا کائنات سے بات کریں، اور جب مولا کے پاس آئے انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ مولا فلاں اتنا دیندار تھا، وہ کیسے مقابلے میں آ گیا، فلاں ایک آدھ شخصیات کا نام لیا، وہ نام نہیں لیں گے۔ یہ اہم ہے کیونکہ آج دشمن اسی راستے سے ہماری قوم کے اندر گھسنا چاہ رہا ہے۔ پہلے چہرے دیندار بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو ذریعہ بنایا جاتا ہے بے دینی کے لیے۔ یہ بہت عجیب راستہ ہے۔
تو امام نے فرمایا کہ دیکھو حق اور باطل کو افراد سے نہ پہچانو، بلکہ خود حق اور باطل کو پہچانو تاکہ اس کے ذریعے سے حق پہ عمل کرنے والے اور باطل کو فالو کرنے والوں کو پہچانو۔ یعنی معیار کبھی افراد نہیں ہو سکتے، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، ہمیشہ اچھا کیا ہے لہٰذا آج جو کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں، معصوم نہیں ہے فلاں صاحب۔ یہ چیز صرف اور صرف معصومین کے لیے ہے کہ ہمارا امام جو کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، ہمارے معصومین جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں۔ باقی جتنی شخصیات ہیں، کبھی بھی ہم شخصیت کی بنیاد پہ حق و باطل کو نہ پہچانیں، بلکہ وہ شخصیت ہی اس بنیاد پہ بنے کہ ہم حق اور باطل کے معیار کو پہچانیں۔ اب اس پہ جتنا یہ عمل کر رہے ہیں اتنا یہ حق سے متعلق ہے، اتنا یہ باطل سے متعلق ہے۔ دوسری مناسبت جو اسی تاریخ کی ہے کہ جس کو روز پدر یا فادرس ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے، یہ بہت اہم مناسبت ہے۔ جس طریقے سے دوسری مناسبات کے لیے عرض کیا گیا کہ خوب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن ہم اپنے جو باپ ہیں ان کی قدردانی کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، باقی ایسے ہی چھوڑ دیں۔ نہیں، جو اصول و قوانین ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، پورے سال کے لیے۔ اس سال ہم اس میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اس دن ہم اس میں یہ سوچنے کی کوشش کریں، یہ دیکھنے کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو۔ لہٰذا یہ چیز جب ہم فکر کریں گے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، اس میں مزید اضافہ کریں، تو پھر اب جو آنے والا سال ہے وہ اور بہتر طریقے سے ہو۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں بھی ہم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ انسان کی ایک فکر بن جاتی ہے، سوچنے کا طریقہ بن جاتا ہے، الگ سے اس کو بیٹھ کے اس نیت سے سوچنا نہیں پڑتا، طریقہ بن جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو یہ سوچ کے کام کرے کہ کوئی نقص تو نہیں ہے اس میں، کوئی کمی تو نہیں ہے اپنے کام کے لیے۔ دوسروں کے لیے تلاش کرنا نقص اور سوچنا یہ بہت آسان ہے اور ہو گیا، نہیں، کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نقص تلاش کرے، اپنے اندر کمی۔ لہٰذا جو والد اور باپ سے متعلق حقوق ہیں ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں اور ان حقوق پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام نے جو ایک بہترین اجتماعی سسٹم بنایا ہے اس اجتماعی سسٹم کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آنے والی مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ چھٹے امام کی جو زمانہ تھا کہ جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف گئی ہے، اور آپ کے زمانے میں باطل دین جسے بنی امیہ کا دین کہا جائے، اموی دین لوگوں کے درمیان رائج تھا۔ دوسری طرف سے جو بنی عباس کے دھوکے تھے کہ جو خود انقلاب سے متعلق تھے وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو رہے تھے، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوئی تھی۔ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں امام کو اصل اپنے جد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اور یہ ایسے موقع پہ جب کہ ایک غلط چیز، باطل چیز لوگوں کے سامنے ہو، اس کو ہٹا کے صحیح چیز پیش کرنا یہ واقعی سخت ہوتا ہے اور یہ ایک مشکل کام ہے۔ یقیناً ائمہ کے سامنے بھی وہ موانع اور رکاوٹیں تھیں کہ جس کے لیے ائمہ نے صبر کیا اور بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ اس پہ عمل کیا۔ لوگوں کے سامنے ایک عرصہ دراز سے وہ چیزیں تھیں کہ جو اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آئے تھے وہ، لہذا اس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے، دل سے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹیچمنٹ تھا ان کا، جذباتی اٹیچمنٹ تھا، اس کے خلاف سننا نہیں چاہتے تھے، برداشت نہیں۔ ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے امام نے جو بہت بنیادی راستہ اپنایا وہ یہ کہ لوگوں کو تعلیم یافتہ کر دیا جائے، ایجوکیشن پہ زور دیا، علم، تاکہ علم کے نتیجے میں فکر و شعور۔ ٹھیک ہے، وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر مرحلے کو نہیں پاتے ہیں اور بیچ سے ہی وہ چلے جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو گئے۔ وہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ آخر تک نہیں جاتا ہے۔ ائمہ کے ساتھ جو اصحاب رہتے تھے، جو شاگرد رہتے تھے، وہ سب کے سب آخر تک نہیں گئے، بیچ میں بہت سی ایسی جگہ ہوئی کہ آگے بڑھتے بڑھتے ان کا حوصلہ نہیں آگے رہا ہے، ان کے اہداف و مقاصد جس کے تحت وہ آئے تھے، ان کی معرفت
نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. لہٰذا وہ چیز امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی ہے. اگرچہ یہ سخت ہوتی ہیں کہ جو کل تک بہت نزدیک تھا. خوب یہ سب کے ساتھ امام علی کا بھی جو واقعہ بھی پیش کیا ہم نے کہ جب کسی نے آ کے کہا فلاں، تو جس فلاں کے لیے بات ہوئی تھی یہ اس سے پہلے امام علی کے بہت نزدیک تھے، آگے پیچھے تھا. امام حسین کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے. لیکن جب حالات آگے بڑھتے گئے اور وہ حالات سے کو نہیں سمجھ پایا اور حالات کا مقابلہ نہیں کر پائے تو وہ لوگ پھر چلے جاتے. لہٰذا بہت سے لوگ تھے کہ جو علم کے مرحلے کے ساتھ ساتھ شعور اور فکر کے مرحلے تک نہیں پہنچ پائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کام کو نہ کیا جائے، نہیں، امام نے اس کام کو انجام دیا اور آگے بڑھتے رہے. اور یقیناً ایسے شاگرد آپ نے تربیت کیے کہ جنہوں نے معاشرے کو بہت کچھ دیا، اور ان کے ذریعے سے ائمہ اطہار اور اسلام ناب محمدی خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچی ہیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ جو امام کی حکمت عملی تھی. امام کو موقع ملا تو امام نے علم اور فن کے مختلف شعبوں کو شامل کیا، اور شامل کرنے کے بعد ان کو لوگوں تک پہنچایا تاکہ جو لوگوں کی دنیاوی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکے اور لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی ایک کامیاب اور بہترین زندگی کو گزار سکیں. اس کے علاوہ ایک مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وفات یا شہادت کی بھی تاریخ ہے، یہی 15 رجب کہ جو امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی تھی. بعض روایت میں ثانیہ زہرا کی بھی وفات یا شہادت ہے. ثانیہ زہرا کی سیرت در واقع اگر کربلا آج ہمارے درمیان زندہ ہے اور سرکار سید الشہداء کا مشن زندہ ہے تو اس مشن اور اس کربلا کی تاریخ کو ہم ثانیہ زہرا سے ہٹا کے نہیں دیکھ سکتے. جو آپ کی قربانیاں، جو کوششیں، جو حکمت عملی، جو کام کا طریقہ، اگر ہم عزاداری میں اس روش کو اپنائیں کہ جو روش ثانیہ زہرا کی روش تھی، تو آج بھی عزاداری میں اتنا زور ہے اور اتنا دم ہے کہ پوری دنیا میں حسینیت پھیل جائے. کیونکہ ثانیہ زہرا کی روش میں اتنا دم تھا، زور تھا کہ جس نے یزید کے دربار میں بھی سرکار سید الشہداء کے پیغام کو پہنچا دیا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہم کو؟ لہٰذا ثانیہ زہرا کی جو کوششیں، البتہ جو ان کا کام کا طریقہ تھا، جو حکمت عملی تھی، جو آپ کی خلوص نیت تھی، ما رأیت الا جمیلہ جیسے جملے آپ کے، وہ ساری چیزیں یقیناً ہماری نگاہ کے سامنے ہوں. آپ کے خطبات پہ انالائز، تحلیل اس کو سمجھیں، اور اس روش کو جب لے کے آگے بڑھیں گے تو حسینیت یقیناً پوری دنیا میں پھیل جائے گی. اس کے علاوہ خوب ایک مسئلہ ہے کہ جس پہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ بھی ایک ضمناً ایک جملے میں عرض کر دیں کہ ابھی بعض انٹرنیشنل لیول پہ ایسے کیسٹ یا سی ڈی، یا ظاہر بات ہے زمانہ تو نہیں ہے کیسٹ اور سی ڈی کا، ویڈیوز ایسے لانچ ہوئے ہیں کہ جس میں مولا کائنات کے نام کو نامناسب طریقے سے پیش کیا گیا. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق جو بھی شرائط اور جو بھی قوانین ہیں ہم ان کو فالو کریں گے، کیونکہ اہل بیت کی عزت اور عظمت میں ذرا سے بھی کمی لائق برداشت نہیں ہے. لہٰذا غلط میوزک اور غلط انداز میں اس طریقے سے اس نام کو پیش کرنا، یہ بہرحال اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہیں ہے. ایک مسئلہ بامبے میں ایک کمیٹی ہے مجلس اتحاد العلماء، جس میں مسلمانوں کے اکثر فرقے، تقریباً سارے فرقے کے علماء بعض جمع ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں مسائل پہ. اور یہ طے ہوا اس میں کہ مہینے کے 2 جمعے کے خطبے سینٹرلائز ہوں گے، اور یہ یقیناً ایک بڑی چیز ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اس ہفتے کورونا وائرس کو لے کے ایک مرتبہ لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کے سامنے. اگرچہ یہ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بارہا ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال ایک وعدہ ہے. اور خوب اسی بات کو مزید خوب پہلا نقطہ یہ کہ ہم لوگ ڈریں نہیں.
پھر جو ایک حالات اس طرف جا رہے ہیں، ذرا بھی خوف کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس سے مر جائیں گے، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اتنے لوگوں کو ہوئی، لیکن الحمدللہ اس میں سے اکثریت بچ گئی اور محفوظ ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ جس کے کورونا ہو گیا تو خدا نخواستہ بس اب اس کا جو ہے وہ کورونا یعنی ایسا کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اس بیماری کو لے کے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی خوف نہیں. لیکن دوسرا نقطہ یہ ہے کہ احتیاط بھی نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ شاید نہ یہ صحیح کہ صرف ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم ذریعہ بن جائیں کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کے. لہٰذا احتیاط، ظاہر احتیاط میں کیا ہے، ماسک یہاں پہ اعلان بھی کیا گیا، اس سے پہلے کے ہفتے میں بھی اعلان کیا گیا. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں تو ماسک لگا کے بیٹھیں، کہیں بھی 4 لوگوں کے ساتھ ہوں تو ماسک لگائے رہیں، ماسک نہ اتاریں. دوسری چیز سوشل ڈسٹینسنگ، جو بیچ میں ایک فاصلہ مینٹین ہونا چاہیے وہ اس کو فراموش نہیں کریں. وہ فاصلے کے ساتھ دیکھیں آپ یہاں پہ نشانات بھی ہیں، اور اسی اعتبار سے نماز وغیرہ بھی قائم ہو رہی ہے مسجدوں میں، دوسری جگہ پہ بھی اس چیزوں کی رعایت کریں. تیسری چیز وہ ہاتھ کی صفائی، کوشش ہی کریں کہ ہاتھ دھونے کا اگر وہ ہو تو دھوتے رہیں، ورنہ سینیٹائز کرتے رہیں. تو یہ احتیاط اگر ہم کریں گے تو یہ یقیناً ہمارے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگی. حالات حاضرہ میں 2 چیزیں ہیں، جلدی سے بیان کریں. بامبے میں ایک کسی چوک کا نام اسرائیل کے گزرے ہوئے صدر شمعون کے نام پہ رکھا گیا ہے. بہرحال جہاں تک معلومات ہے کہ جو ایک قوانین ہے کسی چوک اس طرح کی چیزوں کے نام رکھنے کے، شاید اس کے اسٹینڈرڈ پہ بھی نہیں ہے یہ. اور بالخصوص اسرائیل ایسا ملک کی جو ظالم ہے، یعنی ظلم کی ایک نشانی بن چکا ہے. ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اسرائیل ظلم کی علامت ہے، کیونکہ اس کا وجود ظلم پہ ہے، اس کی بقا ظلم پہ ہے، سب کچھ ظلم پہ ہے. اسرائیل کا تصور ظلم سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا ہے. ابھی اس کے صدر کے نام پہ اگر رکھا جائے تو یہ بہت عجیب بات ہے، وہ بھی ہندوستان جیسا ملک کہ جہاں ہندوستان میں بھائی چارگی، ظلم کے خلاف اہنسا ایک خاص یہاں کی بیس لائن ہے. ہم افراد کو نہیں دیکھیں، یہ افراد اپنے حساب سے آگے بڑھتے ہیں، جو ملک کی بنیاد ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. لہٰذا یہاں پہ اس طرح کام ہو، ہم BMC سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے اس نام کو تبدیل کریں، اور کسی بھی شخصیت کے نام پہ کہ جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. لیکن ظاہر سی بات، جب کسی کے نام پہ سڑک، کوئی چوک کسی کے نام رکھا جاتا ہے تو خوب اس کے اندر کچھ تو ایسا ہو کہ جو اس نے انسانیت کے لیے کام کیا. اب کسی کے بھی نام پہ رکھ دیں ان کو قبول ہوگا، اور ہمیشہ پوری عوام نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے. لیکن اگر یہ چیز ذریعہ بن جائے ظلم کو پروموٹ کرنے کا تو پھر یقیناً اس پہ ہر انسان کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اٹھائے. امریکہ کے وزیر خارجہ فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ کے حکومت کے زمانے میں جو آخری کے دن گزرے ہیں اس میں اس نے ایران کے اوپر بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر ڈالا. یہ صرف انکشاف یہ کم نہیں ہے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر ڈالا ہے، کہ جو چیز بہرحال دکھ بھی رہی تھی لیکن یہ اقرار ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن جو اس کا نتیجہ پیش کیا ہے اس سے زیادہ عجیب ہے وہ، کہ وہ کہتا ہے کہ نہ یہ کہ جو ہم نے پولیٹیکل پریشر ڈالا، ظاہر سی بات ہے پریشر کسی ہدف و مقصد کے لیے ڈالا جاتا ہے، کسی خاص وجہ کے لیے. تو وہ جس مقصد کے تحت پریشر ڈالا گیا تھا وہ تو ہم کو نہیں ملا، بے نتیجہ تھا، کوئی اس کا رزلٹ نہیں ملا. بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوا. یہ پہچانے نظام پروردگار پہ عمل کرنے اور اس کو احیا کرنے کا نتیجہ، قانون پروردگار کا. دنیا کسے طاقت سمجھتی ہے؟ مادی فکریں ہی سمجھتی ہے نا. ارے امریکہ، ارے اسرائیل، دیکھ لیں آپ کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار، کتنا محدود ہے وہ، کہ سب کچھ کر کے بھی اپنے اہداف کو نہیں پا رہا. اس کے مقابلے میں جو الہی نظام ہے اس کی طاقت دیکھ لیں. پریشر یہ ڈال رہے ہیں اور مشکلات بھی انہی کے ذمے. عجیب بات ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے قوانین کے اعتبار سے ہماری معرفت میں اضافہ کرتی ہیں، کہ یہ قوانین نہ یہ کہ صرف جو ہے ہم کو نماز روزہ اور مسجد کے لیے بہترین راستہ بتاتے ہیں، بلکہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین اور خوبصورت راستہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اور آخر میں بہرحال وقت نہیں ہے لیکن
اختتامی طور پہ حتماً اس بات کو عرض کریں کہ یہ جو کسانوں کا احتجاج، کہ جس کا نام ہے کسانوں کا، ہم سب کا احتجاج ہے، وہ ہم سب شامل ہیں اس میں، ہندوستانیوں کا در واقع احتجاج ہے۔ الحمدللہ یہ بہت تیزی سے انقلاب کی شکل میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے ہر کونے سے لوگ اس میں جڑ رہے ہیں، اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ اس کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں، سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم فراموش نہیں کریں، کیونکہ اپنے ملک کا تحفظ اور آنے والی نسلوں کے لیے خود اپنے لیے بھی حالات کو خراب ہونے سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔